أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. صدق اللہ العظیم. آخری رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے سورۃ الاحزاب کا، آیت نمبر 69 ہے یہ. انشاءاللہ آج ہم اسے مکمل کریں گے عصر پہ. اس وقت 3 آیات کا ہم مطالعہ کریں گے. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا، تم نہ ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح جنہوں نے آذوا، انہوں نے ستایا موسیٰ علیہ السلام کو، فبرأہ اللہ، پس بری کر دیا اسے اللہ تعالیٰ نے، مما قالوا، اس سے جو وہ کہتے تھے، ان کی تہمتوں سے. وکان عند اللہ، اور وہ تھے عند اللہ، اللہ کے نزدیک، وجیہا، باوقار، باآبرو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اذیتیں دی جا رہی تھی ان کا تذکرہ ہم پڑھ رہے تھے. بیچ میں جنت کا اور جہنم کا تذکرہ ہم نے پڑھا. یہ تنبیہ کے لیے اور تذکیر کے لیے بیچ میں یہ جو کچھ آیت ہم نے پڑھی، قیامت کا تذکرہ ہم نے پڑھا، اور پھر واپس اسی مضمون کی طرف پھر اللہ تعالیٰ اشارہ کرتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو. جب بھی یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے قرآن پاک میں، کبھی خالص ایمان والوں کے لیے آتا ہے، اور کبھی ان کے لیے جو منافقین ہیں، جو کہتے تھے ہم ایمان لے آئے، اور کبھی دونوں شامل ہوتے ہیں، مخلص مسلمان بھی اور منافقین بھی. تو یہاں تمام سے خطاب ہے، اے ایمان والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، سب سے کہا گیا تم مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح، تم ان جیسے نہ بنو. کن جیسے؟ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی. آپ سب جانتے ہیں کئی مرتبہ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بہت اذیتیں دی گئی. ایک جگہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اے میری قوم کے لوگو یا قوم لما تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ علیکم. اے میری قوم کے لوگو، تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو جبکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. بہت ساری اذیتیں دی گئی. مفسرین نے کئی واقعات کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ فلاں اذیت یہاں مراد ہے. مثلا ایک اذیت کا تذکرہ جو اکثر مفسرین نے کیا ہے، تقریباً تمامی تفسیروں میں ہے، وہ یہ ہے بنی اسرائیل کی عادت تھی وہ ننگے غسل کیا کرتے تھے، نہاتے تھے ننگے، اور ایک دوسرے کی طرف دیکھتے تھے، اس میں کوئی انہیں عار نہیں ہوتا تھا، کوئی شرم محسوس نہیں کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام بڑے شرمیلے تھے، وہ ایسا نہیں کرتے تھے، وہ بالکل پردے میں رہ کر تنہا غسل فرمایا کرتے تھے. تو ان لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ ان کے جسم پہ جو ہے برس کے داغ ہیں یا کوئی اور خاص قسم کی کوئی جلد کی بیماری ہے، اس کا تذکرہ کرنے لگے کہ اس میں یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، بہت تنگ کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے اس عیب کو دور کرنے کے لیے، انہیں بری کرنے کے لیے جو فرمایا فبرأہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اسے بری کر دیا، آزاد کر دیا ان کی اس تہمت سے. کیا کیا کہ ایک بار وہ نہا رہے تھے، انہوں نے کپڑے ایک پتھر پہ رکھ دیے. تو اچانک کیا ہوتا ہے کہ جب وہ نہا لیا، انہوں نے غسل فرما لیا، اب کپڑے پہننے تھے، جو وہ پتھر تھا وہ کپڑے لے کر بھاگ گیا. آپ اس کے پیچھے بھاگنے لگے، ثوبی یا حجر، ثوبی یا حجر کہنے لگے، میرے کپڑے اے پتھر، میرے کپڑے اے پتھر. لیکن وہ بھاگتا گیا، یہاں تک کہ لوگوں نے دیکھ لیا انہیں، اور انہیں پتہ چل گیا کہ نہیں، ان کا جسم بالکل بے داغ ہے،
اس پہ کوئی کسی قسم کا داغ دھبا نہیں ہے۔ پھر وہ پتھر رک گیا تو آپ نے کپڑے پہنے، اس وقت آپ نے چھڑی سے اپنی عصا سے اس پتھر پہ مارا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم کھا کر کہ اس پر 6 یا 7 اس پتھر پر اب بھی وہ نشان ہے، چھڑی سے مارنے کے 6 یا 7 نشان ابھی تک۔ تو مفسرین نے کہا اسی واقعہ کی طرف اشارہ یہاں پہ کہ وہ جو تہمت لگاتے تھے انہیں کہ وہ ان کے جسم پہ داغ ہے، تو اس کو بری کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے۔ اب ایک مفسر نے ایک اور بات بھی یہاں لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ جو لوگ اس قسم کی چیزوں پہ یقین نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ پتھر یا خرق عادت واقعات ہیں، کس طرح سے پتھر بھاگے گا۔ کہا وہ اس انداز سے بھی سمجھ سکتے تھے کہ حجر جو ہے وہ گھوڑی کو بھی کہا جاتا ہے، تو ممکن ہے گھوڑی پر ان کے کپڑے ہوں وہ بھاگ لے گئی، لیکن یہ زیادہ صرف ایک مفسر نے لکھا ہے، اکثر وہ نے لکھا ہے کہ نہیں، پتھر کا بھاگنا یا ہٹنا یا پیغمبر کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس قسم کے معجزات، اس قسم کے خرق عادت واقعات بہت ساری ہوئے۔ ایک تو اس کا تذکرہ آتا ہے، دوسرا تذکرہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو لے کر ایک بار پہاڑ پر گئے، وہاں ہارون علیہ السلام کی موت واقع ہوئی۔ جب واپس آ گئے موسیٰ علیہ السلام تو قوم نے طعنہ دینا شروع کیا کہ انہوں نے انہی پر الزام لگانے لگے کہ انہوں نے ہی نعوذ باللہ اس میں شامل ہیں، ان کے قتل میں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کو بھیجا، وہاں سے اس کو لایا اٹھا کر اور ان کے سامنے آئے ہارون علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی اور خود کہا کہ میں طبعی موت واقع ہوئی ہے، کسی نے مجھے مارا نہیں، کسی نے مجھے قتل نہیں کیا ہے، ابھی تک کسی کو پتہ نہیں۔ پھر وہ فرشتے لے گئے ان کی لاش کو، صرف وہ کہا جاتا ہے کہ فلاں پہاڑی پر ہے ان کی قبر، لیکن معلوم نہیں کہاں ہے ان کی قبر۔ یہ بھی ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ اذیتیں اس انداز سے، وہ والا واقعہ ہو یا یہ واقعہ ہو، یا اس کے علاوہ بھی بے شمار واقعات ہیں۔ جب ان کو لے کر نکلتے ہیں اور اس وادی میں کافی عرصہ تک رہتے ہیں تو انہوں نے طعنے دینے شروع کیے کہ بھائی کیا ہوا، ہم وہاں بیٹھے تھے، آپ نے وہاں نکال کر لایا، بھوک سے تڑپ رہے ہیں، پانی نہیں ہے، سایہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بادلوں سے سایہ کیا، 12 چشمے پھوٹ پڑے موسیٰ علیہ السلام کی اس عصا سے، اور 12 قبیلوں نے پانی بھی پیا، من و سلوہ اترنے لگا، کھانے پینے کا اعلیٰ انتظام ان کے لیے ہو گیا، لیکن پھر بھی اذیت۔ پھر کہنے لگے اچھا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ ہم تو تنگ آ چکے اب ایک ہی قسم کا کھانا کھا کر، اب ہم یہ نہیں کھائیں گے، اب ہمارے لیے، ہم تو عیش کرتے تھے، قسم قسم کے کھانے کھاتے تھے، لہذا ہمارے لیے ساگ کا انتظام کرو، ہمارے لیے کھیروں کا انتظام کرو، ہمارے لیے لہسن کا انتظام کرو، وہ عدسیہا مسور کی دال، وہ بصلیہا پیاز، ہم کو یہ والے۔ یعنی جب بھی انہوں نے کوئی چیز ڈیمانڈ کی، اللہ کے رسول نے اللہ سے دعا کر کے انہوں میسر کی، لیکن پھر بھی ان کا جی نہیں بنا، نہیں اب ایسے کرو، نہیں اب ویسے کرو۔ جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ فلسطین تمہیں عطا کرے گا، لے جاؤ، جاؤ کرو حملہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے ابھارا ان کو، چلو حملہ کرتے ہیں، اللہ نے وعدہ کیا ہے فلسطین ہمارا ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا اچھا وہ اتنے جری ہیں، وہ اتنے بہادر ہیں، تم قیمہ بنوانا چاہتے ہو ہمارا، ہم نہیں آنے والے، جاؤ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تم جاؤ اور تمہارا خدا، تم لڑو ان کے ساتھ، ہم یہاں انتظار کرتے ہیں، جب تم کامیاب ہو جاؤ گے تو ہم پھر آ جائیں گے، پھر ہم بیٹھنے کے لیے آئیں گے۔ یعنی اس جیسے بہت سارے واقعات ہیں، اس قسم کی حرکات سے، اس قسم کی باتوں سے وہ بہت اذیت دیا کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو۔ اور یہاں حکم ہے مومنوں کو، اور جو کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے ان سے بھی، سب سے، کہ تم موسیٰ علیہ السلام کو جو اذیت دینے والے وہ لوگ تھے بنی اسرائیل، ان کی طرح تم نہ ہو جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ
مال غنیمت تقسیم کیا جا رہا تھا ایک غزوے کے بعد، تو کسی شخص نے، کچھ لوگوں نے کہا کہ آج انصاف نہیں کیا حضور نے، نعوذ باللہ۔ عبداللہ ابن مسعود نے یہ بات سنی، انہوں نے حضور سے کہا، اس وقت حضور نے فرمایا کہ اللہ رحم فرمائے موسیٰ علیہ السلام پر، کہ اس سے زیادہ اذیت ان کو دی گئی، موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی۔ وہ حضور کو بھی ان لوگوں نے اس قسم کی اذیتیں دینا شروع کیا، تو اللہ نے فرمایا کہ اے مومنو، اے ایمان والو، یا اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، موسیٰ علیہ السلام کے ان ساتھیوں کی طرح نہ ہو جاؤ، ان کے بنی اسرائیل کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے بڑی اذیتیں دی موسیٰ علیہ السلام کو۔ تم اپنے نبی کو اذیت نہ دو۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو بری، الزام سے بری کر دیا۔ وہ تھا ہی وکان عند اللہ وجیہا، وہ اللہ کے ہاں باوقار تھا۔ وجیہا سے کہتے ہیں وجیہ، جسے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ لفظ استعمال کیے ہیں قرآن نے، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، یعنی بارعب شخصیت۔ اگر کسی کو کوئی الزام لگانا ہو، کوئی بری بات کہنی بھی ہو، ان کے سامنے نہ کہہ سکے، ایسا رعب اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا تھا۔ وہ تھے ہی وجیہا تھے، وہ وجیہ تھے وہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اس کے برعکس اب کیا حکم ہے ایمان والوں سے؟ اے ایمان والوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرو، اللہ کی ناراضگی سے بچو، اللہ کی آگ سے بچو، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور کہو سیدھی سیدھی بات، صاف اور سیدھی بات کیا کرو۔ یصلح لکم اعمالکم، اس سے کیا ہوگا کہ وہ تمہارے اعمال سنوار دے گا۔ سچائی کا، صداقت کا سب سے بڑا پہلا انعام یہ ملتا ہے کہ اس کے اعمال کی درستی ہوتی ہے۔ ایک شخص نے حضور سے کہا، عرض کیا کہ دیکھو میرے اندر فلاں 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 عیب ہے، یہ میں نہیں چھوڑ سکتا، صرف کوئی ایک حکم آپ دیں میں اسی پر عمل کر سکتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ایک ہی کام مجھ سے ہو، مجھ سے آپ ایک ہی کام لیں۔ تو حضور نے فرمایا، کہا صرف ایک کام کرو کہ تم سچ بولو، صرف سچ بولو۔ تو اس نے ایسا ہی کیا، کہا ہاں میں سچ بولتا ہوں۔ تو جب اس نے کوئی برائی کا ارادہ کیا، فوراً خیال آ گیا کہ حضور کے آگے تو سچ بولنا ہے، اللہ کے آگے تو سچ بولنا ہے، پھر کیا کہوں گا میں یہاں پہ، تو جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا۔ تو جب انہیں سچ بولنے کا پختہ ارادہ کیا تو آہستہ آہستہ سارے عیب اس سے دور ہو گئے۔ تو یہ ہے یصلح لکم اعمالکم، اللہ کا ارشاد ہے اور وعدہ ہے کہ جب تم سچ بولنے والے بنو گے، جب تم صداقت کے علمبردار بنو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو سنوار دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو سنوار دے گا، اصلاح کرے گا اعمال کی۔ اور دوسرا انعام یہ دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے گا، تمہارے اعمال بھی سنوار دے گا، تمہیں بہترین زندگی عطا کرے گا، اور تمہاری مغفرت، تمہارے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو اس نے حاصل کی کامیابی، فَقَدْ فَازَ، تو وہ مراد کو پہنچا، وہ کامیاب ہو گئے، اس نے کامیابی حاصل کی۔ کیسی کامیابی؟ فَوْزًا عَظِيمًا، بڑی کامیابی۔ جو صرف راہ راست پر آ گیا، سچائی کے راستے پر آ گیا، یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے کہ اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہوا۔ پھر جو اسے انعام دیا جائے گا وہاں پہ، وہ تو بونس ہوگا، وہ بعد میں اسے جنت ملے گی، کیا کیا انعامات دیے جائیں گے وہ بعد کی بات ہے۔ یہ بھی بڑی کامیابی ہے کہ ایک شخص راہ راست پر آ جائے۔ یہ اللہ کی رضا ہی کی پہچان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو دیتے ہیں جسے راضی ہوتے ہیں، اس کو راہ سیدھی راہ پہ۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے چکمہ دے کر چلے گئے، ہم نہیں بیٹھتے، ہم قرآن نہیں سنتے، اپنے حساب سے وہ بڑے بہادر بنتے، ہم نے کسی کو پتہ نہیں دیا، ہم چلے گئے چپکے سے۔ لیکن یہ اصل میں ہم کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کا بیٹھنا پسند نہیں کرتے ہوں گے، دفع ہو جاؤ، تم اس قابل نہیں ہو کہ تم قرآن سنو، تم میرا کلام سنو، تم اس قابل نہیں ہو۔ یہ سمجھنا چاہیے، اس بات پر دھیان دینا چاہیے۔ اگر ہمارا جی نہیں لگتا قرآن سننے میں، ہم کو اپنی ناک رگڑنی ہوگی اللہ کے سامنے، معافی مانگنی ہوگی، اللہ معاف کر دے ہمیں،
ہمیں ہم سے کیوں ناراض ہو گئے ہو کہ مجھے توفیق نہیں مل رہی ہے قرآن پڑھنے کی، قرآن سننے کی؟ یہ کیا بات ہے؟ 80 سالہ 86 سالہ لوگ امام کے پیچھے کھڑا ہو کر تراویح میں قرآن سنتے ہیں، تو ہمارے جوان جو ہے وہ کہتے نہیں ہم تھک جاتے، ہم نہیں سن سکتے، بس جہاں کہیں 8 کی بات ہوگی، یہاں کہیں اللہ تعالیٰ کیسا کی بات ہوگی، وہاں کی طرف بھاگیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی ناراضی کی مثال ہے۔ ہمیں منانا چاہیے، اللہ کو توبہ کرنی چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے کہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم بھی قرآن سننے والے بنے۔ ایک بار ان آیت کو، ان 3 آیت کو ہم پھر سنیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا، ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم۔ آمین ثم السلام۔